السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفع الیدین سے فرار کا ایک اور بہانہ امام طحاوی کی کتاب سے ہم لائے ہیں آج، شرح معانی الاثار سے حدیث نمبر 1329، جس میں ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے آغاز میں یعنی کہ شروع میں رفع الیدین کرتے اور پھر نہ کرتے۔ یہ الفاظ یاد رکھیے گا، پھر نہ کرتے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے راوی کی طرف۔ اس حدیث میں جو دوسرے نمبر کا راوی ہے جس کا نام یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی ہے، جو کہ ضعیف راوی ہے اور بعض محدثین کے نزدیک وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور جمہور کی اس کے لیے یہی ایک رائے ہے۔ ہاں، آپ کو آرگومنٹ کے طور پر رفع الیدین نہ کرنے والا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ راوی تو مسلم کا بھی ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ امام مسلم نے اس سے کوئی حدیث اصول حدیث میں نہیں لی، نہ ہی اس کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ متابعات میں اس کی حدیث کو لیا ہے انہوں نے، سپورٹ میں، صرف سپورٹ میں اس کی حدیث ہے، وہاں پر استدلال نہیں کیا اور اصول میں نہیں لیا، یعنی کہ ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ دوسری جگہ سے وہ حدیث موجود تھی، بس اس کو سپورٹ میں رکھا ہے خالی۔ اب ہم چلتے ہیں امام حاکم کے پاس۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے شاذ ہے، اور شاذ کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث صحیح ہے جو وہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے تھے۔ اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں امام ابو ذرا رازی کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ الحسن بن عیاش کی یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس کے مقابلے میں کمزور ہے جو کہ سفیان ثوری سے ہے، یعنی کہ سفیان ثوری کی وہ حدیث اس کے مقابلے میں بہتر ہے، جس میں سفیان ثوری یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار رفع الیدین کرتے اور پھر نہ کرتے کے الفاظ جس میں نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جس میں پھر نہ کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور ابن جوزی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، امام طحاوی والی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ امام ابو ذرا، امام حاکم اور جمہور کا یہ ڈیسیژن ہے جو کہ مقدم ہے، جو کہ بھاری ہے، جو کہ زیادہ ہے، بڑا ہے امام طحاوی پر، امام طحاوی کی تحقیق پر یہ مقدم ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات سنیے کہ ابراہیم نخعی جو ہیں وہ اس میں مدلس ہیں۔ اس حدیث میں ابراہیم نخعی جو ہیں وہ مدلس ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جو ان سے روایت ہو رہی ہے وہ ضعیف ہے، چونکہ اس میں مدلس ہے اور مدلس ان سے روایت کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اس کا بھی زور دکھائے یہاں پر۔ اور علامہ نومی کہتے ہیں کہ مدلس کی ان والی روایت حجت نہیں ہوتی۔ اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے اگر یہ بات مان بھی لی جائے، یہ عقلی دلیل ہے کہ یہ بات اگر مان بھی لی جائے کہ وہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جبکہ الفاظ یہ موجود نہیں ہیں حدیث کے اندر۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں جو میں نے کہا تھا آپ کو یاد رکھیے گا کہ وہ شروع میں رفع الیدین کرتے اور پھر نہ کرتے، یہ الفاظ ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ ان کے بیٹے ہیں، ان سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے۔ اگر وہ اپنے والد کو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے نہ دیکھتے تو پھر وہ بھی نہ کرتے، عقلی دلیل سے بھی وہ اپنے والد کو فالو کرتے، کیونکہ ان کے والد تو خلیفہ راشد بھی تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے ایک اور عقلی دلیل کہ اس حدیث میں جو کہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ رفع الیدین سے فرار ہونا چاہتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، مگر اس میں الفاظ ہی یہ موجود نہیں ہیں کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ بس پہلا رفع الیدین کرتے، یعنی کہ نماز کے آغاز میں، پھر رفع الیدین نہیں کرتے،
یعنی کہ وطروں کے رفع الدین غائب. اب حناف جو ہیں جو رفع الدین کے بھاگتے ہیں وہ وطروں میں رفع الدین نہیں کریں گے اور نہ ہی عیدین پہ کریں گے. تو کیا حناف یہ بات مان لیں گے اس حدیث سے؟ نہیں مانیں گے. وہ اس حدیث سے یہ کہنے کی تو کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث سے رکوع کے پہلے والا رکوع کے بعد والا تو منسوخ ہو گیا مگر عیدین کے اور وطروں کے موجود ہیں. یہ اس حدیث سے استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا کہ رکوع اور رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والے تو منسوخ ہو گئے مگر وطروں کا اور عیدین کا باقی رہ گیا، کیونکہ انہوں نے صرف شروع کے کیا ہے پھر نہیں کیا. پھر نہیں کا مطلب ہے کہ اب کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایک کر کے تمام چیزوں کی میں نے جواب دیے ہیں. اس میں 9 دلیل ہیں، یاد رکھیے گا آپ اس حدیث کے مقابلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.